کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میں دنیا کی رنگینوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ، آپ ہی میرا کل، میری زندگی کا حاصل ہے، میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے۔ آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے۔ جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیری ہو کر اور کچھ نہ چاہوں۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں، ہم اکثر مسکرا کر تو کسی بھی بات پر دیتے ہیں، مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہا نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہیں نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث، بے حد۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں ٹوٹ کر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو، جسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی و نگہبان ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے آگے کوئی کام مشکل نہیں، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اور آپ کا صبر کبھی بے فائدہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ یقین کی آزمائش اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہماری یقین کی۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا، تمہاری دعائیں قبول ہوں تو پھر اپنا صبر ٹوٹنے مت دینا اور اللہ پر توکل رکھنا، کیونکہ جب وہ کن فرمائے گا تو فیکون ہو جائے گا اور تمہارے غم مٹ جائیں گے۔ اللہ تو تمہاری ہر دعا سنتا ہے، لیکن اللہ تمہیں عطا اسی وقت کرتا ہے جب وقت بہتر ہوتا ہے۔
کیونکہ جو باتیں وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو بس اس سے مانگو یقین کے ساتھ اور ہار نہیں مانو۔ جب اللہ نے اتنے لوگوں کے لیے معجزات کیے ہیں تو تمہارے لیے بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے اور وہ تو اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیری کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، بس وہ تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔